الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم انتهائی قابل قدر معزز اور محترم سامعین مقدر اللہ ذوالجلال جو کہ ہم سب کے خالق و مالک رازق ہے وہی ذات قادر مطلق ہے اور یہ اسی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں تخلیق کرنے کے بعد عاجز نہیں چھوڑا اور اسی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کر بھیجا وہی کائنات کا خالق ہے رازق ہے داتا ہے بگڑی بنانے والا ہے وہی مشکل کشا ہے وہی عظیم ہے اور پوری کائنات میں اسی کی حکومت ہے وہی مالک الاملاک ہے للہ الواحد القہار ہے وہی مختار کل ہے پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا
قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ اور جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں منع کرے اس سے بچاؤ۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہی کچھ کہتے ہیں جو اوپر سے اللہ رب العزت کی طرف سے، جب تک وہی نہ آ جائے تب تک آپ کی زبان اقدس سے کوئی الفاظ نہیں نکلتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب وحی کا نزول ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان تب حرکت میں آتی تھی، اور رب تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اعلان کر دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے، جو وہ کہیں اپنی زبان سے قول و فعل، تمہیں چاہیے اسے فالو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی پہ چل کے، اسی پلیٹ فارم پہ چل کے انسان جو ہے اپنی زندگی کے مقصد کو پا سکتا ہے، اور پھر اللہ ذو الجلال کی جنت کا وارث بن سکتا ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اللہ رب العزت اپنے نبی کو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو میں نے عزت والا اور تمہارے لیے جو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے، اس کی پیروی کرو۔ اس کی پیروی کرنے سے ہی اللہ رب العزت کی اطاعت انسان کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ توحید کا درس دیتے ہیں جن سے انسان اللہ رب العزت کی طرف جم جاتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت کی طرف آ جاتا ہے، اور ہر اس برائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکتے ہیں، جس سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو رب کی رحمت سے پھٹکار مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کے بارے میں آگاہ کر دیا جس سے انسان اللہ رب العزت کا مجرم بنتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی طرف سے گواہی دیتے ہوئے کہا ہے، لوگوں میرا رسول اگر تمہیں کچھ دیتا ہے، اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے، اسے لے لو، اس کی بات کو مان لو، اس کی بات کو فالو کر لو۔ اگر یہ کر لو گے تو اللہ رب العزت کی جنت کے وارث بن جاؤ گے، کل قیامت کے دن کامیابی کامیابی۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اور اللہ رب العزت نے
اپنے نبی کی گواہی دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں گواہی میں دے رہا ہوں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہوں، میں نے جس کو چنا ہے وہ تم سب سے زیادہ ہے، تم سب سے بڑھ کے اور پوری کائنات سے آفا ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور میں یہ کہتا ہوں اگر وہ تمہیں کسی چیز سے روکتا ہے تو اس چیز سے رک جاؤ۔ اس میں کیا ہوگا؟ انسان کی خود کی ہی بھلائی ہے، اور اس سے بڑی حماقت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پیغام آئے، اللہ کا قرآن یہ کہے کہ لوگوں رب تعالیٰ کی بات کو فالو کرو، رب کی بات کو مانو، اپنے خواہش نفس اور دل کی بات کو نہ مانو، وہاں پر فرد واحد انسان یہ کہے کہ میں تو اپنی من کی بات کو مانتا ہوں، جو میرا دل کہتا ہے میں تو اپنے دل کی ہی سنتا ہوں، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی گمراہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی ہی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، اپنے دل کی ماننے لگ جاتا ہے۔ اس رب نے جس نے اسے پیدا کیا ہے، ایک بے جان سے پتلے کے اندر جان ڈال دی اور انسان چل پھر رہا ہے، رب کی نعمتوں کو کھا بھی رہا ہے، اور پھر بھی اس کی بغاوت میں لگا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا رب تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، چونکہ اس آیات میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے اس بات کو لے لو، اور جس چیز سے وہ منع کرتے اس سے رک جاؤ۔ آج دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر کتنی بدعات نے جنم لے لیا ہے، لوگوں نے نہ جانے کون کون سی رسموں کو ایجاد کر لیا، اور اس کے اندر میں نے پچھلے جمعے میں بھی کچھ ایسی باتیں کی تھی کہ دنیا کے اندر کیسی کیسی بدعات آ گئی، نہ جانے لوگوں نے کہاں سے یہ بنا لیا ہے جی 15 شعبان جو شب برات کی رات ہے اور شب معراج کی بھی رات ہے، اور اس دن لوگوں کے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور آسمان پہ موت اور زندگی لکھی جاتی ہے، کتنے سال اس نے زندہ رہنا ہے اور کتنے سال اس کو رزق دینا ہے اور کتنا ملنا ہے اس کو، تمام حساب و کتاب ہوتے ہیں شب برات کی رات، اور جناب اس رات میں لوگوں کے نامہ اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر صبح روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ ایسی ایسی بدعات نے جنم دے دیا ہے کہ آج جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی اس بات سے حیران ہیں اور پریشان ہیں کہ لوگوں نے کیسی کیسی بدعات کو جنم دے دیا۔ شب برات جس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے قرآن و حدیث سے، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شب معراج، شب برات کی رات جو ہے وہ منائی ہو، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے کچھ اس کے بارے میں دریافت کیا ہو یا کچھ منائی ہو۔ 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد آپ زندہ رہے، آپ کی زندگی میں کئی دفعہ شعبان میں یہی شب برات کا دن آیا، اگر آپ نے کبھی بھی اس کو نہ منایا اور نہ ہی صحابہ
صحابہ کرام کو منانے کا حکم دیا، نہ ہی کسی صحابی اور تابعی نے اس کو منایا۔ اور نہ جانے لوگوں نے کہاں سے یہ بدعات گھڑ لی ہے اور کہتے ہیں کہ اس رات میں نفل و نوافل بھی پڑھنے چاہیے، اور اس رات میں انسان کو حلوے اور کھانے وغیرہ بھی تقسیم کرنے چاہیے۔ یہ ایسی بدعات جو اسلام سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں نے بنا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ترکت فیکم امرین لن تضلوا لو تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس پہ چلو گے تو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکو گے۔ لن تضلوا لو تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی زندگی میں گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ایک اللہ ذوالجلال کی کتاب ہے اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو فالو کیا جائے، آپ کی حدیث کو، آپ کی سنت کو فالو کیا جائے، اس کو مانا جائے، اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ دو ایسے راستے ہیں جس پہ چل کے انسان کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا۔ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن۔ اب جیسا کہ رمضان المبارک آنے والا ہے تو اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی بھی پابندی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان آنے سے پہلے شعبان کے اندر خود کو تیار کرتے کہ میں نے رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، خود کو تیار کرتے۔ آج ایک پہلوان جب اس نے کشتی کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ خود کو تیار کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے مقابلہ کرنا ہے، اور اپنی کامیابی کے لیے وہ انتہا محنت کرتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتا ہوتا کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اللہ رب العزت کا بابرکت مہینہ اور بہار کا مہینہ آنے والا ہے، جس کے اندر اللہ ذوالجلال نے جہنم کے دروازے بند کر دیے اور جنت کے کھول دیے۔ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور لوگ اس مہینے کے اندر ایسی بدعات ایجاد کرتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر روزے رکھ کے اور کھانے پکا کے لوگوں میں بانٹ کے شب برات سامنے ایک دفعہ آئی، اور اس رات میں ہم نے اپنی زندگی کے گناہوں کو ختم کرنا، اور اسی رات میں ہم نے لوگوں کو کھانے تقسیم کرنے ہیں، اسی رات میں ہم نے نفل و نوافل اتنے پڑھ کے بیچارے تھک جاتے ہیں اور ایک بدعت کو زندہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ لوگ اس طرف نہ چلنا، اور اوپر سے پھر قرآن کے دلائل دینے لگ جاتے ہیں۔ وہ سورۃ الدخان کی 4 آیاتیں پڑھ کے سناتے ہیں، سننے والا بھی بڑا حیران ہوتا ہے کہ کمال کی بات ہے، اس نے تو قرآن مجید میں آیات پڑھ کے سنا دی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ سورۃ دخان کی 4 آیات پڑھ
کے اگلے بندے کو سنا کے کہتے ہیں کہ یہ شب برات کی طرف سے یہ نازل ہوئی۔ اگر انسان ان پڑھ ہو، جاہل ہو، اسے پتہ نہ ہو، اس کے سامنے وہ دلائل پیش کر رہا ہو تو ساری ہدایت کا بیچارہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ سمجھ تب آئے گی جب ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو، بلکہ قرآن پڑھنے کی روٹین بنائی ہو۔ یہ کیا ہوا کہ قرآن کو گھر میں ایک غلاف کے اندر چھپا کے اور اس کو باندھ کے سنبھال کے الماری کے اوپر سجاوٹ کے ساتھ رکھ لیا، سالوں کے سال ہی گزر گئے ہیں، قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس بندے کی جہالت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شادی بیاہ ہوتے ہیں، لوگ عورت کے سر کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں، دیکھو نہیں یہ بڑی کتاب، معزز کتاب سر کے اوپر رکھی ہے، کس لیے رکھ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے تو تم کر رہے ہو۔ دکھانے کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی رسمیں ایجاد کر لی ہیں، اور ان رسموں کے پیچھے لگ کے رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے جا رہے ہیں، بدعات دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک سے بھی منع فرمایا کہ لوگوں کسی قسم کا شرک مجھے پسند نہیں۔ الا انبئهم من اکبر الکبائر الاشراک باللہ، لوگوں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، لوگوں اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کوئی نئی رسم کو ایجاد نہ کر لے گا، کوئی بدعات کو ایجاد نہ کر لے گا، وہ چیز جو محمد مصطفیٰ نے نہیں بتائی اس کو نہ کر لینا۔ اس آیات کے مطابق وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تو لوگوں جو محمد مصطفیٰ دیں اس بات کو لے لو، اس کی بات کو فالو کر لو، جس سے وہ منع کرے اس چیز سے رک جاؤ، اسی میں ہی بھلائی ہے، اسی میں ہی خیر ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی خیر نام کی کوئی چیز ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں خیر ہے، قرآن و حدیث میں خیر ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی شر نام کی چیز ہے تو لوگوں وہ انسان کی اپنی ایجاد کی ہوئی بات ہے، اپنے دل کی بات ہے، اپنے ہی من کی بات انسان جب مانتا ہے تو اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی شر نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ رب تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے اور آخرت میں ہم اس دنیا سے جائیں تو رب تعالی بھی ہم پہ خوش ہو اور اس کے فرشتے ہمارا استقبال کرے، تو پھر ایسی رسموں سے اور ایسی بدعات سے بچنا پڑے گا۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر انسان کو اپنا ایمان بچانا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کی زبان بڑی مشین کی طرح تیز چلتی ہے، اور ایک بندے کو ایسے قائل کر لیتے ہیں جی یہ حدیث میں ہے، یہ کام جو بھی ہوا ہے اللہ نے بھی دیا، اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کرو، چاہے وہ بدعت ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وہ انسان جو جھوٹ بول کے کوئی بات کرتا ہے اور اس بات کی نسبت میری طرف کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے کہی ہے یا اللہ نے کہی ہے، یہاں تک کہ ہم نے نہیں کہی ہوتی، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، لوگوں
اس شخص سے کہہ دو یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرو، جو بات محمد مصطفیٰ نے کہی ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اس بات کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو بات قرآن و حدیث میں جس کا کوئی ذکر ہی نہ ہو اس کو انسان آگے لوگوں کے سامنے پیش کر دے اور کہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور کہے کہ یہ مبارک رات کے اندر اللہ رب العزت تمام لوگوں کے نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے ان کے ہاں، اور پھر لوگوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور اس رات کے اندر شب برات کے اس رات کے اندر ہر انسان کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے اور رزق بھی لکھا جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں بنا بنا کے لکھتے ہیں، سننے والا بھی کہتا ہے آیات تو قرآن مجید کی اس نے پڑھی ہے تو یہ غلط تو ہو ہی نہیں سکتی۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو بدو ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نیچے کمنٹ دیتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی بات ہے، کمال کی بات کی ہے اس بندے نے، اور جزاک اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے اور آپ کے علم میں وہ بدعات لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اللہ تمہارے علم میں اور اضافہ کرے۔ انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان علماء سے یہ باتیں سیکھنی چاہیے جن کی سند جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتی ہے، اور حدیث اس حدیث کو فالو کرنا چاہیے جو صحیح حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور لوگوں نے اس آیات کو پکڑا ہوتا ہے، 4 آیات کو، تو یہ آیات جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا گیا رمضان المبارک میں، تو یہ آیات جو ہے اسی کی صفت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اور دوسری جگہ قرآن نے اس بات کو بھی واضح کرتے ہوئے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں ہم نے اس کو بابرکت مہینے کے اندر اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا۔ یہاں اس مہینے کی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر رمضان کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا، اور اگر دوسری بات کو سمجھیں، تفسیر سمجھیں، ترجمہ پڑھیں، پھر سمجھ آئے گی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور تیسری آیات یہاں پہ یہ بات بتا رہی ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو یہ 3 آیات ایک دوسرے کی مشابہ ہیں، ایک دوسرے کی صفت ہے، یعنی قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اس مبارک رات میں نازل کیا جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور لیلۃ القدر کیا ہے مجھے کیا پتہ ہے اس بات میں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل اس رات میں عبادت کرنا، اور اس رات ہی اللہ رب العزت لوگوں کے نامہ اعمال کو فرشتوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ اس کے رزق کو اور بڑھا دو، اس کے رزق کو زیادہ کر دو یا کم کر دو، یا پھر اس کی زندگی کو زیادہ کر دو، اس کی تقدیر اس طرح کر دو۔ کتنے لوگوں نے زندہ رہنا ہے، کتنے لوگوں نے مرنا ہے، یہ رب تعالیٰ اس رات میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اور لوگوں نے بنا لیے بڑی بڑی بدعات اور رسمیں، جس شب برات کی رات پتا گرتا ہے آسمان سے، اس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے، جس کا پتا گر جائے وہ بندہ مر جاتا ہے، اور پھر لوگوں کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ ایسی بدعات جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے،
اور لوگ اس کے پیچھے لگ کے فالو اس کو کر رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی بغاوت کر رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کے دین کو اور نکھارا جائے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے، تو جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو، انسان کو اگر ایک آیات بھی آتی ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اگلے بندے کو بتلا دے کہ بھائی میں نے یہ بات سنی ہے، آپ بھی اس بات کو فالو کرو، اس بات کو مان لو۔ مثلاً آپ کو ایک سورۃ فاتحہ آتی ہے، آپ اسے کہہ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ بھائی تمام تعریفیں اس رب کی ہے، تم کیوں کسی اور، کسی پیر کی، کسی فقیر کی تعریف کرتے ہو؟ اپنے رب کی تعریف کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی بات کو فالو کرو، اس کو مانو۔ اور قرآن جو ہے وہ ہر چیز کو ڈیفائن کرتا ہے، ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں کھول کھول کر رب تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرما دیا ہے کہ لوگوں تمہارے لیے یہ بھلائی ہے، یہاں خیر ہی خیر ہے، اور اس طرف نہ جانا یہ شر ہی شر ہے۔ اگر اس طرف جاؤ گے تو رب تعالیٰ کے مجرم بن جاؤ۔ قرآن نے کہا ہے کہ لوگوں اپنے اندر ایسی کوالٹی پیدا کرو، اپنے اندر وہ چیز پیدا کرو کہ لوگ تمہاری بات کو سنیں اور پھر اس پہ عمل کرے۔ اور کوئی ایک انسان اگر تمہاری بات پہ عمل کر کے وہ رب تعالیٰ کے ہاں آ گیا اور اس نے اپنے سر کو جھکا لیا، تو پھر تمہاری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، ایسی بدعات سے جو آج کل لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہے، ایسی بدعات سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور لوگوں نے یہ بھی رسم بنا رکھی ہے جی شب برات کی رات کو روحیں جو ہے نا وہ آسمانوں سے لوگوں کے گھروں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہے کس نے اچھا کھانا بنایا ہے، کس نے نہیں بنایا، روحیں آتی ہیں۔ قرآن نے تو ایسا نہیں کہا، قرآن نے تو کہا ہے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قال رب ارجعون۔ لوگوں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ تو واپس آ ہی نہیں سکتے۔ لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا، اگر تم کہتے ہو کہ وہ آتی ہیں تو چلو مان لیتے آتی ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے، قرآن نے تو کہا نہیں آتی۔ إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ شب برات کی رات کو روحیں واپس آتی ہیں، لوگوں نے ایسے ایسے بدعات پاک رکھی ہیں اور رب تعالیٰ کے ہاں سے اشراق کر بیٹھے ہیں۔ جب تک توبہ نہیں انسان کرتا، مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا، ایسا انسان کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو قرآن نے تو ہمیں 5 چیزیں سکھائی ہیں کہ لوگوں اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو نکھار سکتے ہو، اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تمہاری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ جیسا آپ یہ سمجھ لیں یہ مسجد ہے، اس کی یہ 4 دیواریں جو ہیں، اس کی چھت جو ہے اس کے اوپر 4 دیواروں کے اوپر قائم ہے، تو یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ان کے اوپر عمل کر کے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ فرمایا اقام الصلاۃ، لوگوں سب سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنی توحید کا درس دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی توحید کو انسان بلند کرے، کلمہ توحید کو بلند کرے، دل سے پڑھے کہ میں مسلمان
ہو اور اس پہ عمل کرے، اور پھر اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھو، کسی بھی حالت میں نماز سے رخصت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قرآن، آپ نے حدیث کے اندر کئی جگہ پہ آپ نے فرمایا لوگوں نماز کو نہ چھوڑو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے آخری ایام میں بھی اس بات کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نماز کو نہ چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور دل کا سکون تھا، اور صحابہ کرام سارا دن تھکے ہوئے آتے تو جب نماز پڑھ کر سکون ملتا۔ دنیا کے اندر جو بھی انسان کہتا ہے مجھے سکون نہیں مل رہا، میرے دل کو راحت نہیں ہے، رب تعالیٰ کے ہاں جھک جائے، اپنی پیشانی کو جھکا لے، اللہ ذوالجلال اسے سکون عطا کر دے۔ راحت اور سکون ہے اللہ کے ذکر میں، اقام الصلاۃ، اور قرآن میں کئی جگہ پہ آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز بھی پڑھو زکوٰۃ بھی دو۔ اور یہاں حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نماز پڑھو و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دو۔ زکوٰۃ جیسا کہ گندم کا سیزن ہے، لوگوں نے اپنے جو ہے بوریوں کے منہ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، اور زکوٰۃ کا نام و نشان ہی نہیں رہتا کہ اپنے دینی بھی ہے، یعنی ہمارا اوسط نکلتا کتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لوگوں زکوٰۃ دیا کرو، اگر زکوٰۃ نہ دو گے دنیا سے جاؤ گے، قبر کے اندر ایک ایسا سانپ مسلط کیا جائے گا جو تم سے یہ سوال کرے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں جو دنیا میں تو میری اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، انا کنزک، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تو نے جمع کر کے رکھا، جس کو تو نے لوگوں کو نہیں دیا، اللہ کی راہ میں تو نے نہیں دیا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں۔ اور ویسے سانپ ہے، اگر دنیا کے اندر پھونک لگائی جائے تو دنیا ساری کی ساری دنیا ہی سیاہ، ایسا زہر ہے۔ تو زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ قرآن نے یہ بھی کہا ہے 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور زکوٰۃ کے 8 مصاحف ہر بندے کو یاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اور لوگوں زکوٰۃ دیا کرو، اپنے مالوں سے جو انکم ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ایک کیسی اللہ رب العزت نے یہاں پہ رخصت رکھی ہے کہ انسان جو کماتا ہے اس کی چاہے لاکھ روپے انکم ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ جو آپ نے سیونگ کی ہوئی ہے، جو مال آپ کے پاس بچا ہوا ہے اور آپ نے اس کو سیو کیا ہوا ہے، وہاں سے اللہ عز و جلال نے کہا ہے کہ لوگوں زکوٰۃ دو، لیکن شرط یہ ہے کہ 1 سال مکمل ہو جائے پھر زکوٰۃ واجب ہے، شرط ہے۔ ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط لگا دی ہے کہ لوگوں 1 سال ہونے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، دیا کرو اور اپنے مال کو پاک کیا کرو۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان، اور رمضان المبارک آ جائے تو پھر اس کے روزے بھی رکھو، پابندی کے ساتھ، کچھ بھی ہو جائے روزہ نہ چھوٹے۔ اگر بیمار ہے تو پھر الگ بات ہے، سفر میں ہے تو پھر اسے رخصت ہے، بیمار ہے اسے رخصت ہے، لیکن یہ رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے
یہ اللہ ذوالجلال اپنے خوش نصیب جو بندے ہوتے ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی زندگی کے اندر یہ بابرکت مہینہ آتا ہے، اور اپنے آپ کو تیار کرو اس مہینے کے لیے کہ وہ مہینہ آنے والا ہے، اس کے اندر اللہ ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں ہم نے سمیٹنی ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اتنا تیار کرتے کہ رمضان آنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی پابندی اور زیادہ کر دیتے، نفل و نوافل پڑھتے، تہجد پڑھتے، کیونکہ اس مہینے کے اندر انسان نفل ایک پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو فرض بنا کے اس کے نامہ اعمال میں ثواب دیتے۔ نفل پڑھا ہے اللہ رب العزت فرض کا ثواب دے دیتے۔ اب غیر رمضان کے اندر آپ 70 نفل پڑھیں تو پھر جا کے فرض بنتا ہے غیر رمضان میں۔ تو رمضان المبارک کے اندر آپ ایک نفل پڑھتے ہیں، اللہ ذوالجلال اس کو فرض بنا کے لکھ دیتے۔ ایک نیکی آپ کرتے ہیں اس کو 70 بنا کے لکھتے ہیں، اور نیت خالص کر کے اگر وہ نیکی کی ہے تو اللہ ذوالجلال اس کو 700 سے بھی زیادہ بنا کے ثواب لکھتے ہیں۔ لوگوں اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرو، اور نمازوں کی پابندی کرو، اور زکوٰۃ بھی اللہ ذوالجلال کی راہ میں دو، اپنے مال کو پاک کیا کرو، اور جو بدعات جو آج لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اس رات کے اندر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، فلاں کرو تو زندگی زیادہ ہو جاتی ہے، موت، اس طرح کی من گڑت باتیں لوگوں کو نہ بتاؤ، اور نہ ہی لوگوں سے کہو، نہ ہی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لوگوں میرا رسول جو تمہیں دیتا ہے اس چیز کو لے لو، اس بات کو فالو کر لو، اس کی بات کو مان لو، جو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں ان کی بات کو فالو کرو۔ کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت تمہیں عزتوں سے نواز دیں گے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور لوگوں جس بات سے محمد کریم تمہیں منع کرتے ہیں اس بات سے رک جاؤ گے تو دنیا کے اندر بھی عزتیں ہیں، اور آخرت میں اس دنیا سے جاؤ گے تو عزتیں ہوں گی، اور اللہ رب العزت تمہیں اپنی جنت کا وارث بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کو بدعات سے نکالنے کے لیے ہر وہ کوشش کی، اپنے لیل و نہار کو پیش کیا، بلکہ دنیا کے اندر 1,44,000 جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی اس مشن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جنگلوں اور سمندروں کا سفر کیا، اور دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ ان کا مشن، ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، ان بدعات سے بچ جاؤ۔ اگر ان بدعات کو اپنے اوپر مسلط کر لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک آنے والا ہے اس کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔